حاضرین مجلس، میرے لیے یہ بہت ہی سعادت کی گھڑی ہے کہ میں آج اپنے ہی گاؤں میں آپ سب حضرات کے درمیان ہوں، اور یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کوئی مہمان نہیں ہوں بلکہ میں میزبان ہوں۔ جتنے بھی یہاں میرے بزرگ علماء تشریف لائے ہیں، میں اپنی جانب سے، اپنے تمام رفقا کی جانب سے، مولانا عبدالرشید اور ان کے تمام کارکنان کی جانب سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ یہ حضرات رات کے اس پہر یہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اب تک کی ہونے والی گفتگو وہ اس کانفرنس کا حاصل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے یہ اس سے زیادہ نہ بھی کہا جائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ میں نے ابھی پوچھا ہے، ہمارے دو بہترین مقررین جو ابھی باقی ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میں 2-3 منٹ میں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی تعلیمات اور ہدایات نازل کی ہیں۔ اللہ چاہتا تو یہ ہدایات کسی بھی ذرائع سے انسان تک پہنچ سکتی تھی، اور انسان کے دل میں القاء ہو سکتا تھا۔ وہ کتابیں کہیں نازل ہو جاتی ہیں اور آپ کو حکم ہوتا کہ جاؤ جا کے اٹھاؤ اور پڑھو، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی اس مخلوق پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ہر پیغام کے ساتھ اور ہر کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر بھی مبعوث کیا، تاکہ وہ پیغمبر ان ہدایات اور تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دے، تاکہ کسی کو یہ عذر نہ رہے کہ شاید یہ تعلیمات اتنی مشکل ہے، میں عمل نہیں کر سکتا۔ اس پیغمبر نے کسی بھی عہد میں کسی بھی قوم کی طرف اگر وہ آیا ہے تو اس نے ان ہدایات پر عمل کر کے دکھا دیا کہ ان چیزوں پر عمل ایسے ہی کرنا ہے۔ اور ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ان پیغمبروں میں سے ہے جو آخر میں آئے، اور اللہ کی ہدایات قرآن کی شکل میں جو سامنے آئی ہیں تو اللہ کے نبی نے ان پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا، اور اللہ نے یہ احسان ہمارے اوپر کیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور یہ بہت بڑا احسان بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انعامات کیے ہیں ان کو جتلایا نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بحیثیت پیغمبر اور رسول کو اس کو جتلایا ہے، اور اپنی اس مخلوق کو بتایا ہے کہ یہ پیغمبر یہ میری نعمت ہے اور اس کا احسان جتلایا، اور یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ تمہیں اللہ کا پیغام پڑھ کے سناتا ہے، اور تمہیں یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے اس پیغام کے اوپر عمل کر کے تمہارے لیے ایک نمونہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ چیز ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تعلیمات اتنی مشکل ہے یا میری سمجھ سے بالا ہے، وہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں
ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھا دیا، اور صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے اور عمل کر کے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا، حتیٰ کہ یہ تعلیمات ساری نقلاً اور عملاً، یہاں علماء بیٹھے ہیں، نقلاً اور عملاً تواتر کے ساتھ ہمارے تک پہنچ گئی۔ اور آج بھلے سے آپ پڑھے نہ پڑھے، آپ سمجھے نہ سمجھے، لیکن اتمام حجت ہو چکا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں، دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کو سمجھنے، اس کا فہم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو فرقہ واریت ہے نا، فرقہ واریت، لڑائی جھگڑے، جہاں مولویوں کا قصور ہوگا وہ اپنی روٹی کے لیے کرتے ہوں گے، وہاں بہت بڑا قصور عوام کا بھی، عوام کا بھی، اس لیے کہ دین کے معاملے میں آپ نے اپنے چہروں پر پردے کر رکھے، اپنے کان بند کر رکھے، آنکھیں بند کر رکھے، اور سمجھتے ہیں جو کہنا ہے میرے مولوی نے کہنا، جو میرا مولوی کہے گا وہی صحیح، مولوی صحیح کہے یا غلط کہے آپ اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہو، تھوڑی بہت حدیث سیکھی ہو، آپ کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کہ آپ فوراً پکڑیں لیں، فوراً اس کا محاسبہ کریں۔ یہی وہ امتیاز ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی آدمی منبر و محراب میں کھڑا ہو کے کوئی بات کرتا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں 1000 بار سوچتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ بات کہی کہاں سے۔ اور آج لا علمی اور جہالت کی وجہ سے جو مرضی یہاں آ کے کوئی کہہ دے، وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے کہا صحیح کہا ہو۔ وہ میرے بھائیوں، دین کی بات میں ایسا نہیں چلتا ہے۔ دین کی بات میں وہ حقانیت اور وہ سچائی، وہ صداقت جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سارا مکمل علم پڑھیں، سارا دین پڑھیں، کچھ اس کی مبادیات ہیں، وہ تو آپ کو آنی چاہیے۔ میں ٹائم بہت ہو چکا اور ہمارے مقررین موجود ہیں، لیکن احساس جتلانے کے لیے، آپ میں احساس پیدا کرنے کے لیے یہ بات میں کہتا ہوں۔ میں اگر کہوں نا کسی کو بھی کھڑے ہو جاؤ ذرا آپ اور اسلام کے بارے میں ذرا تعارف کرواؤ، مسلمان ہے نا، ہم سب مسلمان ہیں، میں کسی کو بھی کہہ دوں آپ کھڑے ہو جاؤ اور ان سب مجمع کے سامنے آپ مسلمان ہیں، اسلام کا تعارف کروا سکتے گا؟ اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کو گمان ہے نا تو کھڑا ہو جائے اور اسلام کا تعارف کرائے، یہاں اسلام ہے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان اس بات کا معنی۔ میں ایک سفر میں تھا، تھائی لینڈ ہم گئے، تو مختلف ممالک سے کچھ وفود آئے ہوئے تھے، ان میں ہندوستان کا بھی وفد تھا۔ ہم آپس میں بیٹھے ایک جگہ پہ، تو باتیں ہم دوست آپس میں کر رہے تھے کہ ایک خاتون نے ہماری گفتگو میں مداخلت کی، اور وہ ہندو تھی، ہندو عورت، دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر تھی، اور غالباً پروفیسر بھی وہ کسی سائنس سبجیکٹ کی تھی، کیمسٹری کی تھی یا بیالوجی کی تھی، اللہ عالم۔ اس نے مداخلت کی ہماری گفتگو۔ میں نے ضمناً یہ کہا کہ آپ ہندوازم کو، جو ہندو آپ کا مذہب ہے، اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ اللہ شاہد ہے کہ اس خاتون نے اول آخر ہندو بیان کر دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ ایک ایسے سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والی، جس کا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، سائنس کی وہ ایک پروفیسر ہے، لیکن ہندوازم کے بارے میں اول آخر اس نے بتا دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ہماری پیدائش مسلمان گھرانوں میں ہوئی، ہمارے آباء و اجداد مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، فخر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں مسلمان، لیکن وہ دین جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے،
اسلام جو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے اس کے بارے میں ہمیں حرف اول بھی نہیں آتا، تو کیسے مسلمان؟ وہ اسلام کے عقائد، عبادات، معاملات، اس کے امتیازات، اس کی خصوصیات کس کو آتی ہیں؟ اور پھر بھی ہم دعوے میں حق بجانب ہیں کہ مسلمان۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہیں۔ اگر آپ اس کانفرنس کا پیغام سمجھتے ہیں، وہ سب سے بڑا پیغام یہی ہے جو حضرت صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہر گھر میں یہ یاد رکھیں، کل قیامت کے روز آپ یہ حجت نہیں دے سکیں گے کہ میں ذمہ دار تھا، میں مزدور تھا، میں تو روزانہ مشقت کرتا تھا۔ او بھائیو، باقی دنیا کی تعلیم کے لیے کیا پاپڑ بیلتے ہو آپ لوگ، اور دین کی تعلیم اس پاکستان میں مفت دی جاتی ہے، ادھر آنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا بڑا المیہ، المیہ نہیں، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ مشقت میں مزدوری کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ریڑی بان ہیں، لیکن ان کے بچے کہیں کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جہاں فیسیں دے رہے ہیں، لیکن وہ دین کی تعلیم جو ہمارے لیے لازم ہونی چاہیے تھی اور وہ مفت ملتی ہے، ادھر آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بھی گلہ ہے ان علماء سے، ان مولویوں سے، خطرہ بھی سب سے زیادہ انہی سے، انہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ مولوی کبھی بھوکا نہیں مرتا، کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی کسی مدرسے کے فضلاء وہ اپنی ڈگریاں لے کے کسی چوک میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوں کہ ہمیں ملازمتیں دیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو، کوئی واقعہ کسی بزرگ کو یاد ہو، کسی بڑے کو چھوٹے کو یاد ہو، بیان کر۔ اگر آپ دھرنے دیکھتے ہیں، احتجاج دیکھتے ہیں، مطالبات دیکھتے ہیں، تو وہ ان حضرات کے ہیں جہاں لاکھوں کی فیسیں بھی آپ دیتے ہیں، وہ ڈگریاں لے کے احتجاج کر رہے ہیں ہمیں ملازمتیں دیں۔ حضرات گرامی، بات یہ ہے، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے بڑا ہی خوبصورت ایک اسوہ ہے۔ آپ کی اصل جو منصب تھا، جو آپ کی شخصیت، وہ تو بطور پیغمبر کے تھے، لیکن وہی پیغمبر ایک استاد بھی ہے، ایک مربی بھی ہے، ایک دائی بھی ہے، ایک تاجر بھی ہے، اور ایک شوہر بھی ہے، ایک باپ بھی ہے۔ وہی پیغمبر ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی بھی شعبہ پاکستان میں ہو یا کہیں اور ہو، اس میں کام کرنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرے پیشے سے متعلق مجھے رہنمائی چاہیے، وہ سیرت کا مطالعہ کرے، اس کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد، ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا وہاں باتیں ہو رہی ہیں، مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں نے وہیں کر دی۔ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور کہا کہ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ اس کے بعد پانی بکوایا، اس جگہ کو صاف کروایا اور اس کے قریب بلایا، بلا کے اس کو سمجھایا، اس کو کہا کہ مسجدیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ کام جا کے باہر کیا جاتا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، پڑھیے اس واقعے کو، ایمان افروز واقعہ ہے، وہ خود بیان کرتا ہے۔ میں نے بہت ساری جگہ دیکھی، بہت سارے درباروں میں گیا، لیکن ایسا معلم، ایسا استاد میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، پیار سے مجھے سمجھا دیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آج اصول بنائے جاتے ہیں کہ مارنا نہیں، پیار کرنا ہے نا، لکھا ہوا اسکولوں پر۔ کیوں لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ وہ سیرت کی کتابیں جن کو پڑھنا چاہیے تھا، ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ یہ مجمع موجود ہے،
میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر آپ سے ایک سوال کروں، کتنے لوگوں کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں؟ کتنے لوگوں کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ آپ دیکھیے، اگر یہاں 2000 آدمی ہیں تو اس میں سے آپ کو 150 بندہ مل رہا ہے جن کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں، باقیوں کو ضرورت ہی نہیں، باقیوں کو ضرورت نہیں ہے سیرت کی۔ حالانکہ سیرت ہی تو پڑھ کر ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے، ہم سیکھیں گے، ہمارے بچے سیکھیں گے، آنے والی نسلیں سیکھیں گے، اس طرف توجہ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، بہت لمبی بات ہو جائے گی، یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں اس کا تعلق اس سیرت سے ہے۔ جب تک آپ سیرت نہیں پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی آپ کے سامنے نہیں آتی۔ اور یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اردو میں اس وقت بے شمار کتابیں اور بہت اعلیٰ کتابیں دستیاب ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کے سامنے جھلک نظر آئے گی، چلتے پھرتے نظر آئیں گے، اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے، عبادت کرتے نظر آئیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم سب کو کرنے چاہیے، اور اس کانفرنس کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ اس طرف رجوع کریں۔ دیکھیے، یہاں نہ تعصب کی بات ہے، نہ فرقہ واریت کی بات ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانے کی بات ہے۔ میں کم از کم یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دل میں ہمدردی کے سوا کچھ نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے ہمدرد ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم آپ حضرات سارے اس طرف رجوع کریں۔ اس میں آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت جو ہے نا اس کا بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اور میں آخر میں دوبارہ اپنے ان تمام علماء کا اور جتنے بھی حاضرین ادھر ادھر سے آئے، مختلف جگہوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں بطور ایک میزبان کے فرداً سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور خاص طور پر ان علماء کا جنہوں نے دور دراز کا سفر کر کے یہاں وہ تشریف لائے ہیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آگاہ کریں گے۔ مختصر وقتوں میں وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، توجہ سے ان کی گفتگو سنیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا بھلا کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔